شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے جو بڑا نہایت و کرم کرنے والا ہے۔ معزز حاضرین محترم، آج ہم پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ اور نئے آپ کے کمنٹس کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا آپ کو پتہ ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ پروگرام ہم ہر جمعے کو آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ اس میں عالم دین ایک اچھے مفتی اور پائے کے جو آپ چاہتے ہیں ان کو ہم بلاتے ہیں، جس میں اکثر آپ اس ملک کے مشہور و معروف مفتی ہمارے درمیان موجود ہیں، جناب طاہر جمال تھانوی صاحب۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ تو ہم طاہر جمال صاحب سے گزارش کریں گے کہ جو ہمارے کمنٹس آئے ہیں تو اس کے جواب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اپنے اسٹوڈیو میں کہ آپ نے اتنی مصروفیات کے تحت ہمیں ٹائم دیا۔ حنوی صاحب، ایک مسئلہ ہے بڑا کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نکاح ہوتا ہے اور موبائل پہ کرا دیا جاتا ہے، موبائل پہ نکاح ہوتا ہے، یہ کیا جائز ہے یا ناجائز ہے، کیا ہے اس کی ذرا تفصیلی بتائیں۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جن دو فریقین کے مابین یہ کانٹریکٹ ہو رہا ہے اور یہ ایک رشتہ قائم ہو رہا ہے، اس میں جو فریقین ہیں وہ ان دونوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دولہا اپنی ملازمت کے سلسلے میں یا کسی کاروباری معاملات کے سلسلے میں یا کسی اور وجہ سے ملک سے باہر ہے۔ اس صورت میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم ٹیلی فون پہ سیٹلائٹ کے اوپر ان کو لے لیتے ہیں اور آپ جو ہے اس کا نکاح کر دیں۔ ایک چھوٹی سی سمپل سی بات ہے کہ جس وقت قاضی محفل نکاح میں نکاح کرتا ہے، اگر دولہا بھی موجود ہو لیکن دلہن اس کے سامنے موجود نہیں ہوتی، ظاہر ہے کہ وہ شرعی پردے کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن دلہن کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی وکیل کو نامزد کر دے۔ وہ وکیل دلہن سے اجازت لے کر اور قاضی کے سامنے اس کی اجازت نامے کو رکھتا ہے کہ مجھے لڑکی نے اجازت دی ہے، لہذا آپ اس کا نکاح جو ہے وہ لڑکے کے ساتھ کر دیں۔ بالکل اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ نکاح نامے کے اندر جو ہمارے یہاں رائج الوقت نکاح نامہ ہے، اس کے اندر جہاں دلہن کے وکیل کا کالم ہے وہاں دولہا کے وکیل کا بھی کالم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، بلکہ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میری معلومات کے مطابق اہل تشیع حضرات کے اندر یہ رواج بھی ہے کہ وہ دولہا کی طرف سے وکیل مقرر کرتے ہیں اور وہ وکیل جو ہے وہ دولہا کے بہاف کے اوپر قبول کرتا ہے، اگرچہ دولہا موجود بھی ہو۔ بس اگر دولہا موجود نہیں بھی ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ دولہا جو ہے وہ اپنا وکیل مقرر کر دے اور اس کے ساتھ دو گواہ ہوں جو اس بات کی شہادت دے کہ دولہا نے اجازت دے دی ہے، اور دولہا کا عقد نکاح جو ہے وہ منعقد کر دیا جائے۔ اچھا، اس میں اتنی بات ضرور ہے کہ اب جو محفل نکاح منعقد ہو رہی ہے، چونکہ سیٹلائٹ کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو دولہا بھی اگر سیٹلائٹ کے اوپر آ کر محفل میں شامل ہو جائے تو وہ سونے پہ سہاگ ہے۔ لیکن ہاں، قاضی چونکہ دولہا کو جانتا نہیں ہے اور دولہا سامنے موجود نہیں ہے، تو اس کی تصدیق کے لیے کہ یہ وہی دولہا ہے، وہی لڑکا ہے، اس کے لیے وکیل بیچ میں کرنا ہوگا۔ ضروری ہے۔ وہ وکیل جو ہے وہ اس بات کی گارنٹی ہوگا کہ جس سے نکاح منعقد کیا جا رہا ہے اس کو میں جانتا ہوں اور وہ یہی ہے، اس کی گواہی۔ جی۔ تو پھر اس کی بہاف کے اوپر جو ہے وہ
قبول کر سکتا ہے، تو اس میں وکیل کا ہونا ضروری ہے۔ مطلب یہ نکاح ہو سکتا ہے مقصد؟ ہاں، وکیل کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ جو دوسرا ہمارے کمنٹس میں بہت سوال آتے ہیں، حرس منایا جاتا ہے، بہت بزرگان دن کا منایا جاتا ہے، میں اس میں نام لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ لفظ حرس تو یہ کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو عقلی ہوتی ہے، عقل سے سمجھی جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو عشق کا تقاضا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے عقیدت رکھتے ہیں، تو پھر آپ اس کی ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں۔ آپ اس کے یوم ولادت کو بھی منائیں گے۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر یوم ولادت آتا ہے تو آپ اپنی عقیدت کا اظہار کریں گے اور یوم علی منائیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر یوم شہادت آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ اپنے عشق اور عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا یوم شہادت منائیں۔ عرس کے اصل میں لفظی معنی جو ہے وہ ہے جشن کے، جشن کے، اور اس کے اور بھی کئی معنی ہیں خوشی کے، اور اس کے ایک معنی احترام کے بھی ہیں۔ عرس عربی کا لفظ ہے اور اسی سے نکلا ہے عروس، دلہن۔ عروس کے معنی ہے دلہن۔ جس طرح سورہ رحمان ہے، اس سورہ رحمان کا لقب جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عروس القرآن ہے، یعنی قرآن کی دلہن۔ دلہن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شادی میں محفل کے اندر جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے وہ دلہن ہے، نہیں، جس کی انفرادی اور ممتاز حیثیت ہے سب کے اندر، وہ دلہن ہے۔ تو عروس کا لفظ بھی عرس سے نکلا ہے، اور عرس یہ اصل میں جس طرح میں نے کہا عقیدت اور احترام کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جس بزرگ کے ساتھ، جس ولی اللہ کے ساتھ آپ عقیدت رکھتے ہیں تو پھر آپ اس کا عرس مناتے ہیں، اس کے لیے آپ جو ہے عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ عرس ہے۔ کوئی بھی چیز کسی بھی ایونٹ کے اندر ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو شریعت سے متصادم ہو، تو وہ جائز ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا حضرت، ایک اور بات کہ اکثر دیکھا ہوگا مرد حضرات نابی ٹوپی پہنے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، جی، عورت باقاعدہ پورا اپنا لباس پہنتی ہے، تو اس میں کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ نماز تو بغیر کپڑوں کی بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی حالت کیا ہے، آپ کی مجبوری کی حالت ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، میں نماز کیسے ادا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر کا جو سب سے کونے والا حصہ ہے اس کمرے کے اندر تنہا وہاں پہ نماز پڑھ لو۔ بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بزرگ کے خدمت میں جاتے ہیں، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے تھے، تو احترام کی وجہ سے آپ کی عظمت اور مرتبے کو دیکھتے ہوئے ننگے سر جانا پسند نہیں کرتے تھے، ٹوپی یا کوئی چیز جو ہے وہ سر ڈھانپنا۔ اور یہ روایت آج بھی قائم ہے کہ جب آپ اپنے بڑوں کے سامنے جائیں تو وہ سر ڈھانپ کے جائیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ نہ وہ روایتیں قائم رہی، نہ وہ رواج قائم رہے۔ لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کے دربار میں جب حاضر ہو رہے ہیں تو ننگے سر حاضر نہ ہو، چونکہ جب آپ اپنے خاندان کے بڑے اور بزرگ کے سامنے ننگے سر آنا پسند نہیں کرتے، تو اتنے بڑے خدا اور اللہ کے سامنے آپ ننگے سر آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بھی توہین ہے اور یہ بے ادبی ہے۔ تو لہذا
کسی مجبوری کے بغیر، اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو ٹوپی پہننا چاہیے، اور اس کے ساتھ عمامہ بھی سنت ہے، لیکن کم از کم ٹوپی سے سر ڈھانکنا ضروری ہے۔ بہت اچھا، مطلب دیکھیں نا آپ نے واضح بہت کچھ بتا دی۔ میں نے تو صرف سوال کیا تھا کہ ٹوپی نہ ہو، اور آپ نے اتنا واضح کر کے سوال کیا ہے، بہت اچھے۔ اچھا، دوسرا حضرت اکثر دیکھا جاتا ہے پیر حضراتوں کے پاس یا مولوی حضراتوں کے پاس جاتے ہیں، وہ ایک تعویذ لکھ دیتے ہیں، جائیے اولاد ہو جائے گی، جائیے بڑا پیسہ آ جائے گا، جائیے یہ ہو جائے گا، تو یہ جائز ہے تعویذ؟ جب کوئی آدمی کہیں سے مایوس ہو جاتا ہے، بلکہ جب کوئی آدمی تمام جگہوں سے مایوس ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اس کی فطرت کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ وہ اپنی اصل کے اور اپنے مالک کی طرف لوٹتا ہے۔ جب آپ کو اسپتال کے ڈاکٹر کسی مریض کو جواب دے دے کہ بھائی اب آپ اس کے لیے دعا کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ڈاکٹر نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے، لیکن وہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ ابھی ایک راستہ موجود ہے، اپنے مالک سے رجوع کر لو۔ بس یہی چیز جو تھی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی کہ کبھی آپ کے پاس کوئی آدمی آتا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی قرآن کی آیت بتا دیا کرتے تھے، کوئی صورت بتا دیا کرتے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو کیا گیا تو حضرت جبریل امین 2 صورتیں لے کر آئے 11 آیتوں کی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور وہ پڑھ کر آپ کو دم کیا اور وہ جو گرہیں تھی اس کو کھول دیا، اور وہ جادو کا اثر جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاثیر تو ہے، قرآن ظاہر اللہ کا کلام ہے، اس میں بھی تاثیر ہے، اور اگر تعویذ کے اندر اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے تو پھر اس کا اثر بھی ویسے ہی ہوگا جیسے قرآن کا اثر ہے، کیونکہ وہ جز ہے اس کا۔ اچھا، اثر کیوں ہوتا ہے؟ ہر اچھی بات کا اور بری بات کا اثر ہوتا ہے۔ آپ میری تعریف کریں کہ مولانا صاحب آپ بہت زبردست عالم ہے، مجھے خوشی ہوگی، میرے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جائے گی، میرے چہرے کے اوپر ایک اثرات ظاہر ہونے شروع ہوں گے۔ لیکن کسی آدمی سے کسی کا جھگڑا ہو جائے، وہ اس کو گالی بکے تو وہ کہے گا گالی نہیں بکتا، بولا ابھی تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کا بھی اثر ہوا، جو اس نے بری اور غلط بات کی اس کا بھی اثر ہوا، اور جو اچھی بات کی آپ نے اس کا بھی اثر ہوا۔ تو تعویذ کا اثر ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روحانیت کا ایک بڑا حصہ جو ہے تعویذ، نقش اور قرآن کریم کی آیتیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو عطا فرمائی، اور یہ سلسلہ پھر وہاں سے چلا، اور تمام اولیاء اللہ نے اس کو اختیار کیا۔ قرآن کریم کی حد تک قرآن کا تعویذ، قرآن کی آیت کا تعویذ، قرآن کی آیت کا درس، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسی چیز کہ جو شرک کے اندر آتی ہو وہ جائز نہیں۔ اچھا، اکثر دیکھا ہوگا بچے دودھ نہیں پیتے یا چیختے ہیں، رات کو ڈرتے ہیں، تو لوگ بولتے ہیں جی جلدی سے نظر اتار دیجیے، نظر اتار، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی، مگر یہ کہ جوتی کا آپشن زیادہ ہے کہ جی جوتی اتار دیجیے اس میں نظر، تو یہ کیا جوتی سے کوئی نظر وغیرہ اتر جاتی ہے، یا اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ کار تو وہ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہر چیز کا علاج قرآن سے ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن صرف ہمارے لیے ایک ضابطۂ حیات ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ہمارے لیے ایک شفا بھی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روحانیت بھی رکھی ہے۔ نظر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نظر برحق ہے، نظر ہو جاتی ہے، بلکہ ایک اولیاء اللہ میں سے ایک اللہ کے ولی راستے میں سے کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو سامنے سے کتے آ رہے تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتوں کے اندر غرور اور نخوت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو سر اٹھا کے چلتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس بزرگ کی نظر پڑی وہ کتے جو تھے وہ سر جھکا کے چلے گئے، تو آپ نے فرمایا اس کو نظر لگ گئی، میری نظر کی وجہ سے یہ میرا احترام کرنے کے اوپر مجبور ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر جو ہے وہ برحق ہے۔
کبھی اچھی نظر سے کوئی دیکھتا ہے، کبھی حسد اور جلن کی وجہ سے کوئی دیکھتا ہے، اور اس کے اثرات ہوتے ہیں، اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں، برے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر نظر بد ہو گئی تو پھر یہ ایک بیماری ہے روحانی، پھر اس کا علاج بھی ظاہر ہے کہ قرآن کریم سے ہونا چاہیے اور دوسرے جو طریقہ کار ہیں۔ ہاں، یہ بات جو آپ نے بتائی کہ مرچوں سے کوئی نظر اتارتا ہے، کوئی انڈوں سے اتارتا ہے، کوئی کسی چیز سے اتارتا ہے، بات یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک لکڑہارے کو جو بہت مصیبت کے اندر زندگی گزار رہا تھا، اس کو کہا کہ بھائی تم نذرانہ پیش کرو اللہ کی راہ کے اندر اور تمہارے یہ جو حالات ہیں یہ درست ہو جائے گی۔ انہوں نے اس لکڑہارے نے حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پہ عمل کیا، اس کے حالات صحیح ہو گئے، خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ تو اس طرح بھی بہت ساری چیزیں منتقل ہوتی بھی آ رہی ہیں کہ یعنی وہ قرآن اور حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن کسی بزرگ نے، کسی امام نے آپ کو بتائی اور آپ نے وہ طریقہ اختیار کیا اور اس سے آپ کو فائدہ ہو گیا، تو وہ سلسلہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت ایک سوال اور آتا ہے، ہمارے ارشد علی ارشد نے سوال کیا ہے کہ اکثر میں جاتا ہوں تو بلی آگے سے چلی جاتی ہے، چلا جاتا ہے، تو میں مطلب اس کام کو کیا کروں یا نہیں کروں؟ یا اکثر لوگوں بھی آ جاتی ہے، ہم گھر سے نکلتے ہیں بلی آ گئی، تو کبھی وہ کوئی اور گئی، اکثر لوگ تھوک دیتے ہیں یا لا حول ولا قوة، تو اس کا اصل مطلب قرآن کی سنت میں کیا ہے؟ پھر تو نعوذ باللہ اللہ میاں کی ضرورت ہی نہیں، یعنی بلی آ گئی تو ہمارا جو ہے وہ کام خراب ہو گیا، کوے نے آ کے جو کائے کرنا شروع کر دیا تو مہمان آنے کی علامت ہو گئی، تو پھر اللہ میاں تو فارغ بیٹھے ہوئے۔ یہ بات نہیں ہے، یہ چیزیں غلط ہے، توہمات ہے، اور وہم جو ہے اس کی جمع ہے توہمات، تو اس کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ جو کام بھی ہوتا ہے چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ تمہاری تقدیر کی اچھائی اور تمہاری تقدیر کی برائی دونوں کی نسبت اللہ کی طرف سے ہے، دونوں کام جو ہے اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، کسی بلی کے گزرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور یہ بیکار کی بات ہے، اس پہ یقین نہیں رکھنا چاہیے، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ لیکن آپ نے وضاحت کر دی، بہت اچھا لگا۔ اکثر لوگ جو ہے یہ مطلب کرتے ہیں سوالات، تو بہرحال بہت ہم آپ کے تحت دل سے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، ہمارے درمیان موجود ایسی ہستی جو دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتی ہے، جناب طاہر جمال تھانوی صاحب، ان سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی اور اچھے جواب دیے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ سوال کریں شارٹ کیا کریں، بہت بڑا کر دیتے ہیں، اکثر ہمارے کمنٹس جو آتے ہیں بڑا کر دیتے ہیں، شارٹ سوال کریں جو شارٹ جواب دے سکیں۔ ابھی جیسے ارشد علی ارشد کا ہم نے جواب دیا، تو سوال ضرور کریں، سوال کا پہلو، اصل پہلو کیا ہے، بس وہ مختصر بتایا کریں۔ تو ایک سوال میں 4 سوال ہو جاتے ہیں، ہمارا مختصر پروگرامس ہوتا ہے، ہم مختصر اس کو شارٹ قرآن و سنت میں جواب دینا چاہتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، حضرت بہت شکریہ آپ کے اسٹوڈیو میں، آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں آپ کا، اور آپ کے اتنے اچھے مشورے کا، اور ہمارے ناظرین کو اچھے سے اچھی باتیں پتہ چلتی قرآن و سنت میں۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں ناظرین، شکور صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔